بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے سامری سنار۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامرا کی طرف منسوب تھا اور یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے۔ سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سارا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا، اور پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچھڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی پرستش شروع کرا دی اور بنی اسرائیل اس بچھڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچھڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا اور مجھے یہی بات اچھی لگی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جا، دور ہو جا۔ اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ تجھے نہ چھوئے، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ اور پھر واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اسے چھو جاتا اس چھونے والے کو اور سامری کو بڑی شدت کے ساتھ بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف سہنی پڑتی۔ اس لیے سامری خود ہی لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے تاکہ اس سے لگ کر بخار نہ ہو جائے۔ اس عذاب دنیا میں مبتلا ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا اور بڑا ہی ذلیل ہو کر مرا۔ معزز سامعین، انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی اللہ کے سامنے کرنی ہے۔ مکافات عمل اٹل ہے، اس لیے انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، ورنہ آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا ہی، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔